अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम जारी किया गया, बड़ा तवील पैगाम जिसमें मुख्तलिफ इदारों से मुतल्लिक काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और फिर लोगों को बाहर निकलने से मुतल्लिक तैयार रहने के ऊपर भी काफ़ी कुछ कहा गया। इसके ऊपर FIA ने एक्शन लिया है और एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और इस सिलसिले में कल भी तहकीकात हुई। अब से कुछ देर पहले अडियाला पहुंची FIA की टीम और ख़ान साहब से उन्होंने तहकीकात और तफ्तीश करने की गर्ज से अडियाला में गए, लेकिन बताया जा रहा है कि कल ख़ान साहब की तरफ से कंप्लाई नहीं किया गया और उन्होंने कहा गया कि इसमें बड़े संजीदा नौइयत के इल्ज़ाम हैं, तो वो अपने लॉयर्स की मौजूदगी के बगैर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इसके ऊपर आज असम्बली के इजलास के अंदर भी बड़ी लेदे हुई। अपोजिशन ने तो इसका जवाब दिया ही दिया, जिसको सरकारी TV ने उस तरह से नशर नहीं किया, लेकिन जो हुकूमती बेंचेस हैं उनकी तरफ से बहुत शदीद अल्फाज में ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, खान साहब की तरफ से ट्वीट में जो मवाद शेयर किया गया उसके ऊपर मजम्मत की गई और इसको जमहूरियत के ऊपर हमला करार दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे। अगर ये इमरान खान ने बयान दिया है तो उनके लिए बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने इंतबाह किया और उसके बाद जो दीगर तकरीर हुई उनमें बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। अब सवाल ये उठता है, जो तहकीकात हो रही हैं इसके नतीजे में क्या सामने आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स और इमरान खान के अकाउंट से इस तरह से इंसाइटिंग मवाद है या बहुत सारे मुतनाज़े ट्वीट्स करना, इसके ऊपर ये कितना संजीदा मामला है और कहाँ तक बात जा सकती है। बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है, अपने तजियाकारों के सामने हमने सवाल रखा। यहीं से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, फ़खर दुनानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी बेनज़ीर। बिलावल भुट्टो साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है, लेकिन दरमियान में एक चीज़ ये भी कि खान साहब ये अकाउंट इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं, जो पैगाम है वो बराह रास्त उनका होता है या सिर्फ थॉट प्रोसेस उनका होता है, इससे मुतालिक हम बड़ी दफ़ा पहले भी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट सुन चुके हैं, तो किस हद तक इम्प्लिकेटिंग होगा ये? अलीना, ये जो ट्वीट है और मैंने कई बार पढ़ी समझने के लिए कि इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है ये ट्वीट। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं, अलग अलग चीजों की बात की गई है, ऐसा नहीं है किसी एक इशू पे बात की गई हो। तो उन पर पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। एक तो बात की गई ईस्ट पाकिस्तान की और जो मौजूदा हालात हैं मुल्क में उसके साथ उसको जोड़ने की कोशिश की गई। अब इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है, वो एक अलग बहस है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में इमरान खान साहब पहले भी बात कर चुके हैं कि सबको पढ़नी चाहिए, वो भी एक अलग बात है कि 2017 में तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए। खैर, बहुत सी किताबें भी आ चुकी हैं 1971 के हवाले से, जिसमें हमें पता चलता है कि हमसे भी क्या गलतियां हुई वहां पे। खैर, ये एक अलग बात है। उसके अलावा उन्होंने एलीट माफिया की बात की, मुल्क की मईशत पे तनकीद की कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक एलीट माफिया है जिसने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। फिर उन्होंने जजेस के ऊपर इल्जाम लगाए, 2 जजेस के ऊपर नाम लेके उन पे इल्जाम लगाए, और उनकी आदत है वो सबूत के बगैर अक्सर इल्जाम लगा देते हैं। एक पे उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्वत ली है जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ जो है वो फैसले देते हैं। एक के बारे में उन्होंने कहा ये तो है ही मेरे खिलाफ, इसलिए मेरे और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो फैसले देते हैं। आखिर में जो उन्होंने बात की, उन्होंने एक कॉल टू प्रोटेस्ट दिया कि लोग निकलें और जमहूरियत के लिए। वैसे तो इमरान खान साहब की सियासत में कोई खास जमहूरियत का लफ्ज बहुत कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग निकलें और जमहूरियत के लिए निकलें। अब देखिए, एक सियासी जमात जो है वो अक्सर कॉल टू प्रोटेस्ट देती है, लोगों से कहती है आप निकलें, आप एहतजाज करें महंगाई के खिलाफ, या बहुत सी चीजें होती हैं जिनके लिए लोगों से कहा जाता है। तो इसमें अगर एक इसको देखा जाए तो ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, सियासी जमातें ऐसी करती हैं। PTI भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, इस वक्त मुल्क में सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी पीटीआई एक जलसा करने लगती है और जब भी पीटीआई को एहतजाज की कॉल देती है तो उस सारी चीज को 9 मई के हवाले से देखा जाता है, इसलिए क्योंकि इस वक्त 9 मई का जो वाकया है वो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रियासत जो है जब भी पीटीआई एक कॉल देती है या खासतौर पे इमरान खान साहब को एहतजाज की कॉल देती है तो एक खौफ रहता है कि अगर लोग निकले तो मामलात खराब हाथ से ना निकल जाए या मामलात खराब ना हो जाए, क्योंकि लोगों में गुस्सा है अलीना 8 फरवरी के बाद, और हो सकता है कि अगर लोग निकले इमरान खान साहब की कॉल में तो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी अलीना कि ये कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई इस ट्वीट में जिसपे आप एक एफआईए का केस बना दें और मुकदमा चलाएं या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो। मेरे ख्याल से रियासत तो कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए। बिलावल कह रहे हैं जमहूरियत पर हमला है, हिस्ट्री रही है। बिलावल कह रहे हैं जमहूरियत पर हमला है। देखिए, जब मुझे नहीं समझ आई और ना ही उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई इस ट्वीट में से ऐसी कोई चीज निकाल के बताया है कि ये इमरान खान से अपने बात की है और ये जमहूरियत पे हमला है। मैंने जैसे कहा, मैंने कई बार ये ट्वीट बार बार पढ़ी है समझने की कि इस पे क्यों इतना शोर मच रहा है। मुझे इसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। हाँ, वो अलग बात है, आप बहस कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं कि इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, बल्कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी को, जो उनकी क़यादत है पार्टी की, उनको जाके इमरान खान साहब को समझाना चाहिए कि आप इस किस्म की अगर कॉल देंगे और कल को दोबारा एक 9 मई का वाकया हो गया तो हम सबकी फिर से पकड़ ढकड़ शुरू। लेकिन बेनजीर, आप कह रही है ना आपको तो इस ट्वीट में कुछ गलत बनाए और एफआईआर, लेकिन आप कह रही है ना आपको इस ट्वीट में कुछ गलत ही नहीं लगा, तो फिर क्यों समझाए? मैं गलत नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि कोई नहीं, मैंने देखिए गलत मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें कि मेरे ख्याल से कि आप एफआईए का केस बनाए इसमें। अच्छा। जैसे बगावत की बात की जा रही है, जैसे सियासी जमातें हैं वो अक्सर कॉल देती हैं, लोगों से कहती हैं निकले, और यहाँ पे वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक जमहूरियत के नाम पे कह दिया है कॉल है, और अदलिया को वो कह रहे हैं कि आप रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें। मुझे कुछ ऐसा नहीं इसमें नजर आया कि इतना शोर मचे और जमहूरियत पे कोई हमला है। फखर, क्या आपको भी ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि जमहूरियत पर हमला हो गया और केस बनाने की मंतक तो बिल्कुल नहीं है इस ट्वीट के ऊपर? अलीना, इसमें दो पहलू हैं इमरान खान के ट्वीट के हवाले से, एक पॉलिटिकल है और एक टेक्निकल है। जहां तक ट्वीट का कंटेंट है, ये जो पहला ट्वीट ऐसा नहीं है जो कि मुतनाज़ है। आप इमरान खान का पिछले कई महीनों के ट्वीट्स देख लें, सिर्फ इमरान खान के नहीं बल्कि पीटीआई की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनके ट्वीट्स देख लें तो उसमें इदारों के सरबराहों को टारगेट किया गया है। जो जुडिशरी के सरबराह हैं काजी फायद ईसा, उनको बारहा टारगेट किया जाता है। उसके साथ साथ जो आर्मी के सरबराह हैं उनको टारगेट किया जाता है, और ये तासुर दिया जाता है कि जो आर्मी के जो सरबराह हैं वो फ़र्द वाहिद के तौर के ऊपर ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, बाकी आर्मी जो है वो इसमें वो नहीं है। तो ये एक जो जहन साजी है ये पिछले कुछ अरसे से जो 9 मई के बाद दोबारा से एक शुरू हुई है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर उस तनाजुर में देखा जाए और फिर ये पब्लिक को दोबारा से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, तो ये उस तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये दोबारा से ये लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान जेल में है, उनका ट्विटर अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसका अगर टेक्निकल पहलुओं के ऊपर देखा जाए तो रियासत इतनी कोई बेबस नहीं होती कि वो ट्विटर एक अकाउंट है वो उसको लीगली आप अप्रोच करके भी जो ट्विटर का है वहाँ से वो बंद करा सकते हैं कि एक शख्स कोई सज़ा में जो है वो जेल में कैद है लेकिन उसके ट्विटर अकाउंट से ये इस तरह की ऑफेंसिव और जो एक आइन और कानून के पाकिस्तान के जो कानून की इसमें खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके बावजूद ये ट्वीट हो रही हैं, इसको बंद किया जाए। तो उसके साथ साथ ये जो एफआईए की जो तहकीकात के हवाले से देखें, एफआईए हो या आईबी हो, ये हमेशा से एथिकल हैकिंग भी करते हैं। ये अगर पता नहीं चलाया जा सकता कि इमरान खान का अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एथिकल हैकिंग के ज़रिए माजी में ये मुख्तलिफ लोगों को पकड़ते रहे हैं, ट्रेस करते रहे हैं, उनको ये अप्रोच करके कि जो भी अगर ये इमरान खान की उसके इजाज़त के बगैर कोई ऑपरेट हो रहा है तो ये उस शख्स को पकड़ के ये उस मुतलका अगर पाकिस्तान से बाहर है तो उस मुल्क में जाके वो कर सकते हैं उसके दरख्वास्त दे के। तो ये कोई इतना, मेरा ख्याल है कि जो एफआईए पहले भी इस तरह के वो इग्नोर करती आई है, ये शायद इनके दिलों में ये खौफ भी है कि कल को ये फिर हुकूमत में आ गए तो ये, क्योंकि हमेशा से ये इस तरह की धमकियां भी लगाते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं जो भी हमारे खिलाफ इस तरह करेगा, तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था जिसको ये सॉल्व ना किया जा सकता। अब जहाँ तक बात है इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से, देखें ये मेरा ख्याल है कि इस तरह ये जो असम्बली के ऊपर ये जो अपोजिशन है, जो हुकूमत है, उसकी तरफ से ये बयानात जो दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में होंगे। ख़ास तौर के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से जो फ़िज़ा बनाई गई है
علی امین گنڈاپور کے بیانات ہوں, پھر عمران خان کے اس طرح کے بیانات ہوں, تو اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی ہو سکتی ہے. اور جو ایک زیادہ طور سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے شاید کوئی کارروائی کو روکنے کے لیے یہ اس طرح کی جو اوفینسو ایک پالیسی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کی گئی ہے, شاید یہ اس کو رکوانے کے لیے وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ اوفینسو پالیسی سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. اچھا, آپ نے ایک ٹرم بار بار استعمال کی اور یقیناً ابھی ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان نے بذات خود کی یا نہیں کی, لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریاکشن اس طرح سے نہیں آیا کہ اس کی مذمت کی گئی ہو یا کہا گیا ہو کہ نہیں جی ہمارے اکاؤنٹ سے ایسا نہیں, بلکہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں کو اپنے بیانیے میں انکارپوریٹ کیا ہی گیا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ جو پورا تھاٹ پروسیس ہے یہ آتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے, سینئر لیڈرشپ کی طرف سے؟ علینا بالکل آتا ہے. دیکھیں وہی بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عمران خان میڈیا کے اوپر بیان کرتے ہیں اس کو مزید ایکسپلین کر کے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس کو وہ بیان کر دیا جاتا ہے. پھر صرف عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نہیں, جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر یہ سارا پوسٹ ہوتا ہے, پھر پوری پارٹی کے جو باقی لیڈران ہیں وہ بھی اس کو کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی وہ کوئی بیانات دے رہے ہیں اور ان کو پارٹی اون نہیں کرتی, بلکہ پارٹی ہمیشہ نہ صرف اون کرتی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کرتی ہے ہر فورم کے اوپر. بھٹی صاحب, بلاول کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیان کے بعد اب تحریک انصاف ہم سے پھر گلہ نہ کرے, جو ان کو بھگتنا پڑے گا اس کے نتائج ہوں گے, اب اعتراض نہیں کرنا انہوں نے. پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ کبھی کبھی بڑا دل کرتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھوں کہ اسامہ بن لادن نے کتنے پیسے دیے تھے نواز شریف صاحب کو بی بی کی حکومت گرانے کے لیے, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ پیسے لیے گئے ہیں. اور پھر دل کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی پوچھوں کہ بتا ہی دیتے کتنے پیسے لیے تھے یا نہیں لیے تھے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ زرداری صاحب سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کیوں کہہ دیا میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کو گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان, کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا, آپ کے پاس کیا ثبوت تھے. اور کبھی کبھی دل یہ بھی کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوچھوں کہ حالانکہ ان کی نظر میں تو یہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ ہر وقفے کے بعد کسی شخص کو مجیب الرحمان بنا دیتی ہے, اور مجیب الرحمان تو محب وطن تھا. تو لیکن زرداری صاحب نے آپ کو کیوں شیخ مجیب الرحمان گریٹر پنجاب بنانے والا کہا تھا. اور کبھی کبھی ان سے بھی دل کرتا ہے کہ پوچھوں طالبان خان ملک توڑنے کے والا کے ایجنڈے پہ چلنے والا فتنہ دہشت گرد بے شرم بے حیا بے غیرت ناجائز اولاد والا گھٹیا اور پتہ نہیں کیا کیا یہودی ایجنٹ اور استعماری ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ بھی پوچھوں کہ بھائی ان کے بھی کوئی کسی دن ثبوت جمع کروا دیں. بہت دل کرتا ہے. آپ میڈم شیخ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کو کہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ضرور کریں, لیکن آپ لوگوں نے اتنا اس جمہوریت کو بدنام کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو پاکستان والی جمہوریت سے چڑ ہو گئی ہے. 95% کو کے لیے بانجھ جمہوریت اور آپ 5% کے لیے انڈے بچے دینے والی جمہوریت. ہم تو چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ جو امریکہ میں جمہوریت ہے, جو برطانیہ میں جمہوریت ہے, جو یورپ کے کچھ ملکوں میں جمہوریت ہے وہ ہمیں ملے گی, لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی جمہوریت کون ہے. اب وہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے لائٹیں بند کر کے پکڑے گئے ادھر تو اتنا نہیں کہا تھا کہ خان صاحب گلہ نہ کریں. اور یہ جو 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سرے محل اور ایون فیلڈ یہ سارے جمہوری ہیں. آج کیا جا رہا ہے, آج آپ کی ہر چوتھے دن ان کی جمہوریت چھوئی موئی ہو جاتی ہے اور خطرے میں پڑ جاتی ہے. میڈم شیخ اب بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے یہ عمران خان صاحب کی گفتگو بھی ہے اسی دن کی میڈیا سے اڈیالہ جیل میں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جیسے بے نظیر نے کہا اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور سخت باتیں کہیں, یعنی لب و لہجہ سخت تھا اور اس میں متنازع باتیں بھی تھیں اور وہ باتیں بھی تھیں جو بہتر انداز میں کی جا سکتی تھیں اور وہ باتیں بھی تھیں جو نہیں نہ بھی کی جا سکتی تو ہو سکتی تھیں.
یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت سے لے کر مشرقی پاکستان، مجیب الرحمان، شیخ مجیب، حمود الرحمان، فائز عیسیٰ قاضی توسیع، نواز شریف، شہباز شریف، سپریم کورٹ پر حملہ، سنگاپور کی مثال، ججز دھمکیاں، اوورسیز پاکستانی، IMF، رول آف لا، علی امین گنڈاپور، افغانستان سے مذاکرات، الیکشن کمیشن کا کردار، عدلیہ کا کردار، سب کچھ اس میں تھا. لیکن اب 2 باتیں ہیں میڈم شیخ آخری. پہلی بات تو ہے کہ 95% یہ چیزیں پہلے عمران خان کہہ چکے ہیں، ٹی وی چینلوں پر باتیں ہو رہی ہیں اور ہر دوسرا PTI کا بندہ کہہ رہا ہے اور سن رہا ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ اس میں متنازع باتیں تھیں کچھ، یا فار ایگزامپل جیسے ملک پر یحییٰ خان 2 کی پارٹ 2 حکومت ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہا ہے، کس وجہ سے کہا ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے اور کہ حمود الرحمان کمیشن پر عمل درآمد کریں یا شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ سارا جو ٹویٹ ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے، اس کو بغاوت میں کنورٹ کرنا یہ میرے خیال سے ناممکن ہوگا، اور اس کو بغاوت کہہ کر عدالت میں ثابت کرنا یہ ناممکن ہوگا. مقدمہ تو ہو سکتا ہے کوئی بھی FIA کا، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلا، نیا حد کے عزت قانون آ چکا ہے، پیکا ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، FIA سائبر کرائم بینک. قانونی پہلو سے ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، قانونی پہلو سے تھوڑا سا آگے نکل آتے ہیں. اگر ہم اس کی صرف سیاسی امپلیکیشنز اور سیاسی اس کا مطلب کیا ہے، کیا خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس ٹویٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ریاکشن آنا چاہیے تھا جو آج اسمبلی کے فلور پہ آیا؟ نہیں، سیاسی طور پہ تو کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے تھا. سیاسی طور پہ تو سیاسی طور پہ تو اس سے بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں، کی جا چکی ہیں. ہاں، یہ جو اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو اس میں حقائق کے منافی بھی چیزیں ہیں، سخت چیزیں بھی ہیں، ان پہ مقدمہ بھی بنایا جا سکتا ہے جو سائبر کرائم کا حد کے عزت کا یا کچھ، لیکن اس کو بغاوت میں کنورٹ کرنا اور بلاول کی جمہوریت چھوئی موئی بن جانا، یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، اعجاز سعید صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی بات تو رینا، میں نے چیک کیا پراپرلی کہ کیا مقدمہ ہو گیا ہے، تو مجھے پتا چلا ابھی مقدمہ ہوا، انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری کی سٹیج پہ، اور درج ہونے جا رہا ہے. انکوائری مکمل ہوگی اور پھر مقدمہ درج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی FIA کی کوئی انکوائری آتی ہے اس سے تعاون نہیں کرتے. عمران خان صاحب سے اس سے پہلے 2 دفعہ اور بھی FIA نے اسی طرح کے معاملات پر پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، تو خان صاحب نے FIA کے جو اہلکار ہیں، FIA کے جو آفسرز ہیں، ان کو بالکل کوئی جواب نہیں دیا. وہ سوال کرتے رہے کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل کون چلاتا رہا ہے، تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میں آپ کو نام بتاؤں تاکہ آپ ڈالے بھیج کے اس سے اٹھوا لیں. پھر انہوں نے کہا، جب زور دیا کہ یہ آپ بتائیں، تو انہوں نے، خان صاحب نے یہ کہا کہ جی جو ٹویٹر ہینڈل چلا رہا ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، اور انہوں نے تعاون نہیں کیا. اور خان صاحب کی ظاہر کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی تفتیش کا سامنا کریں اپنے وکلاء کو ساتھ رکھیں، ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ٹویٹ کے کانٹینٹ کے اوپر، اور پھر اس بات کے اوپر بھی کہ کیا یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک نارمل سٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. اور تناؤ کی سی کیفیت کس کے درمیان ہے؟ تناؤ کی سی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور پارٹلی ہماری جوڈیشری وہ بھی اس پہ ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک فریق ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہوتی جہاں پہ رول آف لا ہوتا، تو پھر ہم بات کرتے کہ ہم کہتے، بالکل کہتے، اور ہمیں کہنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے رائٹ کے تحت کسی قسم کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن الاؤ کرتی ہے کہ بالکل مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کو یہاں پر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ آنسر از نو، ایکسیپٹ تو نہیں کیا جا رہا. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے جہاں پر ڈیموکریسی اپنی جڑیں پکڑ نہیں سکی. اب ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب
کے اوپر آئے روز الینا آپ پروگرام کرتی ہیں, سوال کرتی ہیں, اور سارے جو پینل کے لوگ ہیں اس پینل میں بھی اور دوسرے پینلز میں بھی آ کے روزانہ ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی ہائی امپیکٹ آدمی ہیں, ہائی امپیکٹ آدمی ہیں. ان کی جو بات ہوتی ہے ان کے فالوورز بلائنڈلی اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. اور یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی بیسکلی ہائی امپیکٹ ایک لیڈر کی ایک جو غلط روش تھی یا جسے کہہ لیں غلط سمت انہوں نے اپنائی کی تھی, تو ان کے فالوورز نے ایگزیکٹلی وہی کچھ کیا. اب سسٹم کیوں ہل جاتا ہے؟ اگلا سوال تو یہ بھی ہے نا کہ مقدمہ تو تب دائر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب سسٹم ہل جاتا ہے. وہ اس لیے ہل جاتا ہے کہ سسٹم اپنی اوریجنل جڑوں پر نہیں کھڑا. سسٹم اگر اپنی اوریجنل جڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا, آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی, تو سسٹم نہ ہلتا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ٹویٹ خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. کیا انہوں نے اور کیا کیوں ہے؟ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کھیل کیا کھیل رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو لڑائی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے, اس کو وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی لڑائی میں کنورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے اس کو باقی آپ جو ملٹری ہے اسے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کھیل کھیل رہے ہیں. اب مقدمہ درج ہو گیا یا مقدمہ درج ہونے کا ایک پروسیس شروع ہو گیا, تو دیکھیں جب آپ اس طرح کا کام کریں گے ایک ہائیلی انٹینس ماحول میں, تو جس کے پاس چھڑی ہے, جس کے پاس لاٹھی ہے, جس کے پاس پاور ہے, وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہ یہ کرتا آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. وائنڈ اپ کیجئے گا. لیکن اس اور ایک اور پہلو بھی ہے جس کو ہمیں جلدی وائنڈ اپ کر لیں. جلدی میں کوئکلی دیکھیں پہلے کتنے اس طرح کے کیسز آئے اور کتنی انکوائری ہیں, کچھ 4 کے قریب پہلے بھی انکوائری ہیں اسی طرح کی ٹویٹس کے والے سے. آپ نے کیا کچھ نہیں کر سکے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, روزانہ آپ آ کے ایک مقدمہ بنا لیتے ہیں یا اور اپنی بےزتی بھی کرواتے ہیں. صحیح ہے, بالکل یہ امبیرسمنٹ بھی پوری اسٹیٹ کے لیے ہے نا. تو میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک بڑی اہم اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر رہنمائی مانگی تھی اس کا جواب دیا ہے. ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مخصوص نشستوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اور وضاحت مانگی تھی, تھوڑی ابہام دور کرنے کے لیے کلیریفیکیشن مانگی تھی. خاص کر جو ان کے بنیادی نکات تھے اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ جو پارٹی سرٹیفکیٹس جاری یا جو نمائندوں کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے پاکستان تحریک انصاف کے, اس کے اوپر کس کے دستخط یا کس کو اتھارٹی مانا جائے. 8 ججز نے اپنا ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نقطے کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اور پھر مزید آگے بڑھ کر اس کے اوپر بڑی سخت آبزرویشنز دی گئی ہیں. بتاتے ہیں آپ کو. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وضاحت کی درخواست کی گئی ہے وہ محض تاخیری حربہ ہے جو عدالتی حکم پر عمل درآمد روکنے کے لیے اپنایا جا رہا ہے, جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو خود گوہر خان صاحب کو چیئرمین پارٹی تسلیم کیا ہوا ہے اور اب آپ اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن اپنی منشا کے مطابق کوئی چیز پک اینڈ چوز کرے یا کسی ججمنٹ میں سے اپنی مرضی کا حصہ نکال لے, اس کے اوپر عمل درآمد کر لے لیکن دوسرے کے اوپر نہ کرے. یہ بھی آگے جا کر کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. یہ بات صرف 8 ججز نے نہیں بلکہ مائنورٹی فیصلہ دینے والے 3 ججز جس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں ان کی بھی رائے ہے. یہ کہا گیا تھا سب کی جانب سے اتفاق سے کہ گوہر خان صاحب کے جاری کردہ جو ٹکٹس تھے ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں, تو لہٰذا اگر ان کی اتھارٹی سے وہ ٹکٹس جاری کیے ہوئے تسلیم کیے تو یعنی بطور پارٹی چیئرمین ان کے عہدے کو بھی اور پارٹی کو بھی تسلیم کیا گیا. پھر آگے جا کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطور چیئرمین گوہر کے ذریعے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو نوٹسز جاری ہوتے رہے. تو اس طرح سے تو الیکشن کمیشن نے خود پارٹی اور اس کے چیئرمین کو تسلیم کیا. یہ تو خود پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جب اس چیز کے اوپر تسلیم کر لیا تو پھر اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کی طرف سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ججمنٹ سے متعلق جو کہ بالکل واضح ججمنٹ تھی, اور آگے جا کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا جو حکم دیا گیا تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں.
بہت اہم وضاحت اور بہت اہم ریمارکس، اس کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کی ذرا رائے لیتے ہیں، اور خاص کر جس وقت میں یہ آئی ہے جہاں پر اسمبلی کے اندر ایک ممکنہ آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا مراد رکھتا ہے سب؟ بے نظیر شاہ صاحبہ۔ علینا، مجھے تو واقعی میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ لیگل ایڈوائس جو ہے الیکشن کمیشن وہ کس سے لیتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن خود مان رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں، اور اس کے بارے میں وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ ہمارے فیصلہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جولائی میں، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد، ریزرو سیٹ والے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹسز بھیجے پی ٹی آئی کو، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے ان کے تھرو بھیجے گئے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ مان رہے ہیں آن دا ریکارڈ کہ چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بڑے سخت الفاظ ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اور ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ اچھا، اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس عدالت کے 11 ججز، مائنورٹی بھی اور میجورٹی بھی، 11 ججز نے یہ بات مانی ہے کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، جس پہ سپریم کورٹ کے ججز لکھتے ہیں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کو کوئی چلاتا نہیں ہے، مطلب کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی پارٹی کو no one is there to run the affairs of the party۔ تو مجھے لگتا ہے لینا کہ یا پتہ نہیں، جیسے بات شاید لگتا ہے صحیح ہے کہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بار بار استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وضاحت مانگی گئی، لیکن جو ٹائمنگ کی بات ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ رات کو ہی مسلم لیگ نون کے جو عقیل ملک صاحب ہیں وہ شہزاد اقبال کے شو پہ تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ اپنے آئینی ترمیم کے لیے نمبر کیسے پورے کریں گے، تو تب انہوں نے کہا کہ وہ جو 40 سے تقریباً ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، 41 جنہوں نے ابھی تک ایفیڈیوٹ نہیں جمع کرایا، جن کی ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے، تو ان میں سے وہ ابھی اب ان دی ایئر ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اشارہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں 2-3 ووٹ شاید ہمیں پڑ جائے۔ تو اس فیصلے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسا ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کے بعد تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بھی، وہ ایم این ایز جو تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں۔ اب جو بھی پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہوں گے نیشنل اسمبلی میں، جو بھی وہ ڈائریکشن دیں گے وہ سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ماننا پڑے گا۔ اور دوسرا ایشو جو اس سے جڑا ہوا تھا وہ انٹر پارٹی الیکشنز تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی آن ہولڈ تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وضاحت آنے دیں سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ الیکشن کمیشن بار بار پوچھ رہی تھی آپ نے الیکشن کرائے لیکن آپ کا آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہے، آپ کی پارٹی چلا کون رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب جو ان کو انتخابی نشان تھا اس کی ملنے کی طرف بات جائے۔ ارشاد بھٹی صاحب، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کافی دیر سے جس وضاحت کا انتظار ہو رہا تھا وہ نہیں آ رہی تھی، پھر یہ ہو رہا تھا کہ جی ایٹ لیسٹ ان چیمبر بلا کے سن لیا جائے گا، وہ نہیں ہو رہا تھا، بٹ آئینی ترمیم لانے کی بات ہوتی ہے، تھوڑی اسٹریٹجی کھل کے آتی ہے اور وضاحت سامنے آ جاتی ہے؟ میڈم شیخ، دعا کریں کہ یہ اتفاق نہ ہو، دعا کریں کہ میری خواہش ہے کہ یہ واقعی اس ٹائم کے لیے یہ وضاحت انہوں نے رکھی ہو، کیونکہ جب آپ عدلیہ کے پر کاٹنے جاتے ہیں، جب آپ آزاد عدلیہ پر حملے کرتے ہیں، جب آپ سارے اپنے گھنونے کھیل کھیلتے ہیں، تو اگر عدلیہ، مجھے نہیں پتا، میں اس کو اتفاق ہی کہوں گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا سوچا جا رہا ہو، ایسا سمجھا جا رہا ہو، ایسا کیا جا رہا ہو۔ بھائی پارلیمنٹ قانون سازی کا حق رکھتی ہے، ڈاکٹر بھی مریض چیک کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اس نے زہر کے انجیکشن لگائے گا۔ دودھ دینے والا دودھ بیچنے کا حق رکھتا ہے، مگر اس میں تیزاب ڈال کر بیچے گا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم کون سی 10 بندوں کی یرغمال پارلیمنٹ، اور اصلی پارلیمنٹ ہے یہ، اپنے مفاداتوں کا گرد گھومتی پارلیمنٹ۔ کیا کرنے جا رہے تھے یہ عدلیہ کے پر کاٹنے جا رہے تھے۔ تو دعا کریں ویسے ہی ہو جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں جی، جو آپ نے بیک ڈور پہ سوچ کے سوال کیا، اور اس کے بعد وہ شیر افضل مروت کا پہلا فقرہ صرف کہوں گا، دوسرا نہیں کہتا۔ اور کیا اس کے بعد آئینی ترمیم کا پروگرام جاری رہا، بس اتنا ہی کہوں گا۔ اچھا میڈم شیخ، آپ دیکھیے ذرا الیکشن کمیشن سر وہ بتائیں نا، آپ کے امام صاحب جو کہتے تھے پھر ان کے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میڈم شیخ، کچھ ہوتی ہیں نمازیں جو روایتی امام پڑھاتے ہیں،
کچھ ہوتی ہیں نمازیں جو دوسرے امام، اور بہت ساری مسجدوں میں خطبہ کوئی اور دیتے ہیں، امامت اور ہوتی ہے کسی وقت، لیکن بہرحال اچھا میڈم شیخ دوسری بات یہ ہے کہ جواب گول کر گئے اب اگر فلور کراسنگ کوئی کرے گا، اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور لیکن اس پاکستان کی تاریخ 76 سالہ تاریخ کا سب سے متنازع ترین فیصلوں والا الیکشن کمیشن، ہر امتحان میں فیل ہونے والا الیکشن کمیشن، جانبدار ترین فیصلے کرنے والا الیکشن کمیشن، 3 بار جمہوریت کا خون کرنے والا الیکشن کمیشن، 3 بار آئین توڑنے والا الیکشن کمیشن، ذرا آپ دیکھیے کہ وضاحت میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی درخواست ہی غلط ہے، یعنی پھر بھی بیٹھے ہوئے 5 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر پھر بھی ہماری تنخواہوں پہ موجیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی درخواست غلط ہے. آپ نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ تاخیری حربے کر رہے ہیں، آپ عمل درآمد کے رستے میں رکاوٹ ہیں. کل ان کو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ تو ووٹر کے محافظ تھے، آپ ان کے مخالف بن گئے. آج وہ ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارے فیصلے کے رستے میں رکاوٹ ہیں، ووٹر کے بھی مخالف، عدلیہ کے بھی رستے کی رکاوٹ. اور پھر الیکشن کے انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پہلے ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، اپنے فرائض سے انکار اور ناکامی کے نتائج ہو سکتے ہیں، کاش یہ پہلے ہوتے، ان کو عبرتناک سزائیں ملتی تو جان چھوٹتی ہماری، اگلا الیکشن کمیشن بہتر آتا. اچھا میڈم شیخ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو جو اسلام آباد کی افواہیں ہیں کہ کوئی ایک اور وضاحت کے لیے بھی بندہ چلا جائے اگر کوئی، تو پھر آپ بتائیں اس پہ بندہ کیا کرے کہ ایک اور وضاحت بھی لے لی جائے تو کیا حرج ہے؟ جب اتنی وضاحتیں مل رہی ہیں تو ایک اور وضاحت بھی لے لی جائے. ٹھیک ہے، بڑا دلچسپ بات ہے، اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں ایک تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. فخر صاحب، بھٹی صاحب کہتے ہیں دعا کریں محض اتفاق نہ ہو اور ڈیلیبریٹ جواب دیا گیا ہو. آپ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل علینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ پروگرام جاری رہا والی، تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہوں کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ سیاست کھیل رہی ہیں. خاص طور کے اوپر اگر یہ ٹائمنگ بھی دیکھی جائے تو یہ بڑا امپورٹنٹ، جس طرح بے نظیر نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو اس کی ٹائمنگ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی. کل جو مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے بتایا ہے کہ ووٹ کس طرح مینیج کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو کل جوڈیشل کمیشن میں بھی بات ہوئی اور یہی سوال پوچھے گئے کہ آئینی ترمیم کیا آ رہی ہے، اس میں کیا کیا اس کے خد و خال ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے جو آج وضاحت جاری کی گئی ہے. اب جہاں تک بات ہے اس وضاحت کے اندر جو کانسیکوینسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو گئے جو ڈیلے کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. دیکھیں جو سپریم کورٹ کا اپنا یہ جو فیصلہ تھا، جو شارٹ ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ابہام ہو تو آپ ہم سے ان چیمبر آ کے پوچھ سکتے ہیں اور کلیریفیکیشن اس کی وہ لے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ابہام تھا وہ اس کے حوالے سے فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں وہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی یہ ریفرنس اس کو کہیں یا جو کلیریفیکیشن تھی، اب اس میں قصور الیکشن کمیشن کا یا پارلیمنٹ کا یا حکومت کا کہاں پہ ہے کہ یہ ایک ٹائملی وہاں پہ چلا گیا جو سوال تھا یا ریفرنس تھا. اب اگر ججز چھٹیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس میں الیکشن کمیشن کا کہاں پہ قصور ہے کہ اس کو کانسیکوینسز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کیا ان کے جو کانسیکوینسز یا ان کے خلاف سپریم کورٹ کوئی کارروائی کر سکتی ہے، تو اس میں آئین بالکل کلیئر ہے، آرٹیکل 189 بھی اور 190 بھی. 189 میں یہ ہے کہ جو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عمل درآمد ان کے اوپر پابندی ہوگی جو انتظامیہ ہے اور جوڈیشری ہے اس کے اوپر. اور تو یہ نہ الیکشن کمیشن انتظامیہ میں آتا ہے اور نہ ہی جوڈیشری میں آتا ہے. پھر دوسری بات یہ جو الیکشن کمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ جو آرٹیکل 187(2) ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ نہیں کراتی، وہ ہائی کورٹس کراتے ہیں. یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی ججمنٹ ڈکریز وغیرہ سپریم کورٹ کی ہوں گی وہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں. الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرتے وہ ہائی کورٹ کو ہی وہ کرنا چاہیے تھا. اب جہاں تک یہ ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، یہ جو وضاحت آ گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے پاس اب 2 ہی راستے ہیں،
पहला ये है कि पूरे का पूरा कमीशन जो है वो इसको मुस्तफ़ी हो जाए इन प्रोटेस्ट के। ये जो एक कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से कहा गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद भी एक आइनी इदारा है, उसको ये इस तरह वो कैसे कहा जा सकता है। और दूसरा यही है कि मन्नोआन वो फिर इसके ऊपर अमल दरामद करें। इन दो ऑप्शंस में से तीसरी कोई इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। आपके ख्याल में ज़्यादा मौजू कौन सा ऑप्शन होगा, पहला या दूसरा? एक सेकंड भट्टी साहब। अलीना, अगर मुस्तफ़ी होते हैं, अगर ये मुस्तफ़ी हो जाता है पूरा कमीशन जिसमें 4 अरकान और मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन, तो फिर ये मामला मज़ीद डिले हो जाएगा। अब ये देखना उसके ऊपर है कि ये मामले को डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर कमीशन नहीं होगा, मशवरों पे ना जाए। भट्टी साहब तो कहते हैं पूरा सिस्टम ही मुस्ताफी हो जाए। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर? सर, अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद जब काफ़ी दफ़ा एक्नॉलेज कर चुका है चेयरमैन साहब को, गौहर साहब को बतौर चेयरमैन, कॉरेस्पॉन्डेंस में उनको बतौर चेयरमैन हवाला दे रहा है, तो फिर क्यों इस तरह के सवालात कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि अलीना, सवाल इसमें बुनियादी तौर के ऊपर ये था कि एक मेंबर जो है वो कौमी असम्बली का, वो पहले एफिडेविट देता है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुआ है। अब जो है वो दोबारा एक एफिडेविट दे कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पीटीआई में, या जो पीटीआई में वो शामिल हो रहा है, क्योंकि आज़ाद ये जो 41 थे वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। तो जो एक इसके लिए जो था सर्टिफिकेट था या जो एक एफिडेविट था, वो 2 मरतबा कैसे वो किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमारी ये इसके ऊपर आप वजाहत करें कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये आर्टिकल 63 की वायलेशन है। जहाँ तक ये वोट के हवाले से भट्टी साहब कह रहे थे कि वोट काउंट भी नहीं होगा और उसके जो डिस्क्वालीफाई भी होगा अगर अगेंस्ट द विल ऑफ जो पार्लिमानी लीडर कोई वोट कास्ट करेगा। आज जो सेनेट थी उसमें ये डिबेट चल रही थी और सेनेटर फारूक नाइक ने इसके हवाले से बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा जो फ्लोर ऑफ द सेनेट है उसके ऊपर वजाहत की कि वोट लाजमी काउंट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन वाले उसके ऊपर मामला होगा, अदरवाइज वोट जो है उसका वो काउंट होगा। मतलब आपको लगता है कि कोई एमएनए इतना बड़ा रिस्क लेगा कि अपना वोट दे देगा और अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म? अलीना, सब कुछ पॉसिबल है। एक तो ये जो क्लैरिफिकेशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई है, आप देखना ये है कि पहले तो आज क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नोटिफाई करता है या नहीं करता। कल क्योंकि संडे है वैसे ही छुट्टी है, और उसके बाद जो कल जो है वो वैसे ही सुनने में यही आ रहा है कि शायद कल इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी आईनी तरमीम के ऊपर। तो ये बड़े इसमें काफ़ी जो है वो मसाइल हैं। ठीक है। अच्छा, एजाज सैयद साहब आप बोलिएगा सर, क्या समझते हैं आप, कहाँ पर ये मामला जाते हुए लगता है? 2 बातें। पहली बात ये कि आज आईनी तरमीम पे पार्लियामेंट का इजलास था, नेशनल असेंबली का भी अलग से बुलाया हुआ था और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास बुलाया था। ये आज मैं जान था, मैं अभी पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हूँ। तो पार्लियामेंट हाउस का जो इजलास है, पार्लियामेंट का जो इजलास है, कौमी असेंबली का इजलास, ये मुलतवी हो गया कल तक। तो मैं हैरान था कि ये क्यों मामला जो तरमीम है, आईनी तरमीम का मामला क्यों पेश नहीं किया जा रहा। और ईवान के अंदर ज़ाहिर तकरीरें होती रही जनाब बानी पीटीआई की जो ट्वीट है उसके ऊपर। तो जब ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक वजाहत आई है, तो मुझे थोड़ा सा मामला समझ में आया कि बेसिकली गवर्नमेंट को भी पता चल चुका था कि ये आज कोई जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर को जारी कर रही है या वजाहत जारी कर रही है, ये नहीं कि आज पता लग गया था, काम पड़ने वाला है सादा अल्फाज में। जी 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। और चूंकि रात को भी बड़ी एक्टिविटी थी इस्लामाबाद में, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और कुछ लोग गए हुए थे, उन्होंने राब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हुए थे हुकूमत के लोग। तो ये एक्टिविटी थी और ज़ाहिर है इस बात का इल्म था। अब आ जाती है बात कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरे ख्याल में ये बात एक तय है कि इलेक्शन कमीशन डे 1 से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के साथ मिलता है। इलेक्शन कमीशन जो है आप ये कहें कि वो हुकूमत के साथ उनका मौक़िफ़ नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन जब फैसला आया था तो मेरे ख्याल में आइडियल बात यही होती कि उस पर अमल दरामद कर दिया जाता। और अच्छा एजाज, थोड़ा सा मैं आपसे बढ़ के सवाल पूछूंगी। आपने बताया पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, जब ये आई होगी, डेवलपमेंट हुई होगी, यकीनन अगर आपकी किसी से बात हुई हो या कोई तासुरात किसी के आपने देखे हो, हुकूमत क्या सोच रही है आगे, या आपने क्या ऑब्जर्व किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? मेरी वज़ीर कानून से मुलाकात हुई थी, तो जब मैं उनसे ये बातें
रहा था کہ کیا ہو, تو انہوں نے وزیر قانون نے ایک بڑی حیران کن بات کی. انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے جو ہے نا نمبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ شور نہیں تھا نمبرز کے حوالے سے. تو میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ کل خواجہ آصف جو ہیں وہ پورے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے ہم ترمیم لے کے آ رہے ہیں, تو اب حکومت کے بعض جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی کانفیڈنس اس میں نظر نہیں آ رہا. تو پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ مجھے پھر بعد میں سمجھ میں آئی بات کہ ظاہر ہے اس فیصلے کا یا اس وضاحت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے وزراء یہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ اگر یہ وضاحت آ گئی ہے تو جن لوگوں پہ شاید وہ ڈیپینڈ کریں شاید وہ بھی ووٹ دینے کے قابل نہ. سر کچھ کاؤنٹر کا سوچا گیا یا آپ تک کچھ پہنچی خبر اطلاع یا کچھ سنا آپ نے, کیا ہو سکتا ہے؟ اطلاع نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے میں پھر شو میں آ گیا تو پھر میرے پاس اطلاع نہیں ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر بھی سوچا ہوگا, کوئی توڑ سوچا ہوگا. اچھا بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز مختصر, اینڈ دین وی ول کلوز. میڈم شیخ ایک بات سنی جا رہی ہے, وہ بھی افواہ ہی ہے, لنگر گاپی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ووٹ مل جاتے ہیں ایکسٹرا جو نہیں ہے حکومت کے پاس, فلور کراسنگ ہو جاتی ہے, تو سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی اور اس فیصلے کو اس بیس پہ پہلی فرصت میں ختم کر دے گی. مطلب ترمیم جو ممکنہ طور پر ہوگی اس کو, ہاں جب یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور یقیناً ہوگا چیلنج, تو یہ تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ کوئی فلور کراسنگ ہو. اچھا چلیں جی, اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت ساری اسپیکولیشن ہے جو اس سے متعلق ہے, لیکن جو وضاحت جاری ہوئی ہے انتہائی امپورٹنٹ. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. اجازت دیں, اللہ حافظ.